ملا نصر الدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیڑ لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا تھا اور بڑے فخر سے کہا کرتا کہ ساری دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز اس نے اچھے اچھے بیر چھانٹ کر تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے یہ تحفہ دے۔ راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا تھا، مگر بیر تھے کہ بیٹھتے ہی نہ تھے، کبھی ادھر کو لڑکتے کبھی ادھر کو۔ ملا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، کم بختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا، لیکن بیروں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا۔ اب تو ملا کو بڑا طیش آیا۔ راستے ہی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کم بختو، تم یوں نہ مانو گے، لو اب تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور ملا نصر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصر الدین کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ شام ہوئی تو ملا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیرو جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتے بعد پھر اسے ہیرو کا لالچ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں۔ یکایک اس کے نظر اپنے گھر میں لگے ہوئے سرخ سرخ چقندروں پر پڑی۔ ملا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چقندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے؟ تحفہ اور وہ بھی چقندروں کا؟ ملا جی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حسن نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا چقندر بادشاہوں کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ ملا نے پوچھا۔ یہ کہہ کر اس نے چقندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکیں۔ اس نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی کچھ بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے جاؤں؟ انجیر لے جاؤں؟ پکے ہوئے رسدار؟ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا۔ ملا نے کہا، غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے۔ وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چل پڑا اور دکاندار سے چقندروں کے اوس پکے پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو۔ اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری، امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرج کر پوچھا۔ حضور، انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کر تو دیکھیں۔ بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا، انجیر ملا کے اوپر پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور زور سے۔ ملا نے یہ حکم سنا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا کو حسن ملا۔ ملا فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسن نے ملا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت
تعجب ہوا اور کہنے لگا آخر کچھ بتاؤ تو کیا واقعہ پیش آیا؟ ارے بھائی بس بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی وہی چقندروں کے بجائے انجیل لے جانے کی۔ اف خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چقندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچومر ہی نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چقندر، توبہ توبہ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔